بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو ہر دل کی پکار ہے۔ ہم سب کا ایک ہی سوال ہے کہ ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سکون صرف پیسوں میں ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ سکون شہرت میں ہے، مگر یہ سب کچھ مل بھی جائے پھر بھی دل خالی خالی سا رہتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اصل سکون کہاں ہے۔ ہم ایک ایسی بیماری پر بات کرنے لگے ہیں جس نے ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور وہ ہے بے سکونی۔ رات کو کروٹیں بدلتے رہتے ہیں مگر نیند نہیں آتی۔ دل میں سب کچھ موجود ہے مگر پھر بھی دل خالی ہے۔ سوال پھر وہی ہے کہ آخر سکون کہاں ہے؟ جی ہاں، ہم بات کرنے ہیں دل کی بے سکونی کے بارے میں۔ انسان کی فطرت۔ ایک انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم اور دوسرا اس کا روح۔ جسم کو کھانے پینے، لباس اور آرام سے سکون ملتا ہے، جبکہ روح کا سکون صرف اور صرف اللہ پاک کی یاد میں ہے۔ جب ہم اپنے جسم کو تو ہر چیز مہیا کر دیتے ہیں لیکن روح کو بھوکا رکھتے ہیں تو دل میں پھر بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی دوڑ اور دھوپ، جتنا انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اتنا ہی دل خالی ہوتا جاتا ہے۔ حسد، مقابلہ بازی، دکھاوا، یہ سب چیزیں سکون چھین لیتے ہیں اور پھر انسان بے سکونی کی راہ میں بھٹکتا رہتا ہے۔ گناہ اور دل کی تاریکی۔ گناہ دل پر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر تو وہ اس گناہ کے بعد توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ مزید گناہ اور مزید گناہ کرتا رہے تو وہ سیاہ نقطہ پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار لوگوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا واضح اعلان ہے کہ سکون کا دروازہ صرف اور صرف اللہ پاک کی یاد میں ہے، نہ کہ دنیاوی چیزوں میں۔ گھر، گاڑی، کپڑے، شہرت سب وقتی خوشی تو دیتے ہیں مگر سکون نہیں دے سکتے۔ سکون آپ کو صرف وہی ملے گا جہاں آپ کا دل اپنے رب سے جڑتا ہے۔ بے سکونی کے چند اسباب۔ دنیاوی خواہشات کا نہ ختم ہونے والا صبر، گناہوں کی کثرت، جھوٹ، غیبت، نظر کی بے احتیاطی، سوشل میڈیا اور فضول مشاغل میں وقت ضائع کرنا، دوسروں کی زندگی دیکھ کر حسد، مایوسی، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے دوری۔ بے سکونی کا علاج۔ قرآن پاک سے علاج ہے۔ قرآن کریم نور ہے جو تاریک دل کو جگمگا دیتا ہے۔ یہ قرآن اس چیز کو شفا دیتا ہے جو سینوں میں ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن پاک صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ اس کا روزانہ ایک صفحہ پڑھیں مگر دل سے پڑھیں، سکون اور اطمینان سے پڑھیں۔ نماز سے سکون۔ نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے بلال اذان دو تاکہ ہم نماز کے ذریعے سکون پائیں۔ جب دل بے چین ہو وضو کر کے نفل پڑھیں، آپ کے دل میں سکون اتر آئے گا، کیونکہ نماز صرف فرض نہیں، یہ دل کی دوا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ذکر اور استغفار۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ چند چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو دل کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ صبح شام کے اذکار کیا کریں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی روح کو حفاظت اور سکون دیتے ہیں۔ صبر اور شکر۔ کسی قسم کی تکلیف میں بھی اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرنا شروع کر دیں تو مزید سکون میسر ہوگا، اور جو مل جائے اس پر خوش رہنا دل کی قناعت ہے۔ اپنے دل کی باتیں تنہائی میں صرف اللہ پاک سے کریں، انسانوں سے نہیں۔ اور چند ایک مسنون دعائیں ہیں جو آپ کے دل کو سکون
عطا کرتی ہے۔ اللہم اجعل قلوبنا مطمئنۃ بذکرک، اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے مطمئن فرما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ پاک میں تیری پناہ مانگتی ہوں غم اور پریشانی سے۔ نفسیاتی اور عملی علاج۔ آپ اپنے دن کی شروعات قرآن پاک یا ذکر سے کریں، موبائل فون سے نہیں۔ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ دوسروں کی زندگی سے اپنے آپ کا موازنہ کرنا بند کر دیں۔ ٹال مٹول چھوڑیں، کام وقت پر کریں تاکہ ذہن پرسکون رہے۔ روزانہ کم از کم ایک نیکی ضرور کریں، اور وہ نیکی صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ سکون دنیاوی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک سے تعلق میں ہے، اور جو اللہ پاک کو پا لیتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے، اور جو انسان اللہ پاک سے دور ہو جائے وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری راتیں پرسکون ہوں اور دن روشن، تو ہمیں اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے رب کی اطاعت میں اپنا دن اور رات گزارنا ہوگا۔ تو آئیے پھر آج مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی روح کو وہی غذا دیں گے جو اس کا حق ہے، اللہ پاک کی یاد سے، نماز، قرآن، صبر اور شکر سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو اپنے ذکر سے مطمئن فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہو تو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور دعا کریں کہ ہم سب کو اپنے دل کا سکون مل جائے اور یہ بے سکونی ختم ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔